دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ رب ہوتا ہے اوپر. ہم کہتے ہیں بیچارے یتیم ہو گئے، بے آسرا ہو گئے. نیور یوز دس ورڈ، بے آسرا ہو گئے. دنیا میں کوئی بھی انسان جب تک موجود ہے وہ بے آسرا نہیں ہو سکتا. کس کا سہارا ہے اس کے پاس؟ ہم جانتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں. ہم ایک جملہ بہت آرام سے بولتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا. کبھی اپنے لفظ پر تھوڑا سا بھی ریفلیکشن کیا ہے؟ کس بات پر افسوس کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی قدر پر. ہمیں کوئی رائٹ ہے ہم اللہ کی قدر پر افسوس کریں؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو کیا یہ جملہ کبھی بھی نہ بولیں کسی کے انتقال پر. اور یہ جنرلی ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ بنا ہوا ہے. ہم سنتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا افسوس ہوا. ہم کون ہوتے ہیں افسوس کرنے والے؟ جس کا جو وقت لکھا تھا وہ اسی وقت پہ گیا ہے. ہم کس چیز پر افسوس کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مرنے والے کے ساتھ سمپتھی کر رہے ہیں نا، ہم اللہ کی قدر پر تھوڑی افسوس کر رہے ہیں. تو کس نے اٹھایا اور کس نے آزمائش ڈالی اس پیچھے رہ جانے والے کے اوپر؟ یہ جملہ مت بولیں بہت افسوس ہوا، کہ یہ اللہ بہتر کرے گا. اور یہ کہنا بہت افسوس ہوا سامنے والے کو اور غم کا شکار کرتا ہے. آپ کہیں گی اللہ بہتر کرے گا، تو آپ نے اس کو کیا یاد دلایا؟ توحید یاد دلا دی. آپ نے اس کو اللہ سے کنیکٹ کر دیا. یہی چیز ہمیں یہاں سکھائی جا رہی ہے کہ یہ بچے بظاہر دنیا کی نظر میں بے سہارا ہو گئے تھے، لیکن اللہ ان کا رازق تھا، اللہ ان کا پروٹیکٹر تھا. اللہ نے باپ کو اٹھا لیا، اولاد کو نگلیکٹ نہیں کیا، اولاد کو بے سہارا نہیں چھوڑا. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچے اپنے دین پر قائم رہیں، تو ایک خود تقوی اختیار کریں، خود عبادات میں لگ جائیں، خود قرآن کو تھامیں اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں. اسٹارٹ ود یور سیلف. اولاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں اولاد کو کلاسز میں بھیج دیں گے، اولاد کو جو ہے وہ ویکینڈ سکولز میں بھیج دیں گے. اور خود میں تو ویکینڈ پہ جو ہے کلب جاتی ہوں، میں تو ویکینڈ پہ جو ہوں وہ اپنے فرینڈ سرکل میں پارٹی میں جاتی ہوں، بس ٹائم نہیں ہوتا کلاس کا. اور کلاس دنیا میں گھومیں گی عورتیں، جہاں ان کو کلاس میں بلایا جائے گا وہ کہیں گی اصل میں گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. یہاں جتنی بھی خواتین ہم بیٹھی ہیں خاص طور پہ اس چھت کے نیچے، ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں گھر چھوڑ کر نہیں نکلتی؟ ہمارا کم ہی پاؤں جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں. آئی ایم شیور ہم سب کا یہی حال ہے. زیادہ تر ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اب وہ گھومنا پھرنا کس کا کہاں پر ہے، دیٹ کاؤنٹس. کون دین کے لیے گھوم پھر رہا ہے، کون دین کے لیے جو ہے وہ جہاد کر رہا ہے، اور کون دنیا ہی میں سارا اپنا جہاد جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جب انسان جو ہے وہ رحمت، محبت اور ایمان کے کمبینیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں، برکات اس کے اوپر آتی ہیں. اور اس اولاد کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کی. اس کے مال کی جلیل القدر 2 لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کی دیوار کو دوبارہ بنوایا. آپ سوچیں حضرت خضر جن کے لیے آج بھی جو ہے وہ اسلامک ٹریڈیشن کے اندر بڑے بڑے واقعات آپ کو ملتے ہیں، تھے تو اللہ کے خاص بندے، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ نے خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، ان کو جو ہے وہ کنسٹرکشن ورکر بنا کے اس اولاد کے خزانے کی حفاظت کرائی گئی. تو اللہ کن راستوں سے آپ کی حفاظت کرے گا جب آپ ایمان پر جڑ جائیں گی، آپ اور میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور یہ تینوں واقعات جو حضرت خضر کے ذریعے واضح کیے گئے، دا شپ، دا بوٹ، دا بوائے اینڈ دا وال، ان تینوں میں آپ اگر ذرا سا بھی ریفلیکشن کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان تینوں کا معاملہ قدر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان قدر پر بڑھ جائے. حضرت خضر نے اس آیت کے آخر میں کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، میرے نفس نے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا. اور یہی وہ دلیل ہے، یہ جملہ جو اسکالرز لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر اس جملے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، کہ اللہ نے ان کو ڈائریکٹ حکم دیا تھا. اس لیے کہ ڈائریکٹ حکم اللہ کا انبیاء کو دیا جاتا ہے، یا ڈائریکٹ حکم یا فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم جب آئے گا اور شریعت کے لیے آئے گا، دین کے احکامات کے لیے آئے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ نبی ہے. ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اور یہ
سب وہ ایکسپلینیشن ہے، اس ڈیزائن کوڈ کی معاملات ہیں جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جس پر آپ صبر نہ کر سکے. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ تینوں واقعات کی حکمت سن لی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت خضر نے کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، اور میں جو بے صبری میں ان کے اوپر ایکوزیشنز لگا رہا تھا، آپ نے تو اس کو عیبدار کر دیا، آپ نے تو لڑکے کو قتل کر کے بہت ہی منکر ایول کام کیا، آپ نے جو ہے وہ دیوار بنا دی اور آپ نے اس کے پیسے نہیں لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے جو دیکھنے میں نامناسب لگ رہے تھے، جو عقل سے ٹیلی نہیں کر رہے تھے، جو لاجیکل نہیں تھے، اس کے باوجود یہ لانگ ٹرم خیر کا باعث تھے. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی نوٹ کریں، ان تینوں واقعات کا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے پوری زندگی ہے. الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے اتنی مرتبہ سنے اور قرآن میں پڑھے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پرومیننٹ مائل سٹونز کون سے آئے تھے. جو پہلا واقعہ تھا کشتی میں سوراخ کرنے والا، اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بالکل ان کی پیدائش سے تھا. جس طرح سے کشتی کو عیبدار کر کے حضرت خضر نے کشتی والوں کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا تھا کہ بادشاہ سے بچ بھی جائیں گے اور ڈوبیں گے نہیں. یہی ہوا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی والدہ کے دل میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہی القاء کیا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ فرعون کے قتل سے بچ جائے تو کیا کرو، اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو، ایک باسکٹ میں ڈالو اور دریا میں بہا دو. جس طرح کشتی والوں کو ڈوبنے سے اللہ کی رحمت نے بچایا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نیو بورن بچہ ہوتے ہوئے دریا میں باسکٹ میں بہتے ہوئے اگر کسی چیز نے بچایا تو وہ اللہ کی رحمت تھی. دوسرے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا ایک قتل کا ذکر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ مینشن کیا تھا کہ آپ نے قتل کیا ہے نفسن زکیتن، آپ نے ایک پیور سول کو قتل کر دیا، اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، کس گناہ کے بدلے آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ آپ کی زندگی میں بھی ایک مرڈر ہوا تھا، یاد ہے نا؟ اور وہ مرڈر بھی جو ہوا تھا وہ بے قصور شخص تھا ایک طرح سے، اس لیے کہ وہ قبطی تھا، ایجپشین تھا، اور اس کے مقابلے میں جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا وہ جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور اس نے پکار کر کہا تھا کہ پلیز کوئی ہیلپ کرے میری، اور موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی غلطی یہ تھی کہ معاملہ سنے بغیر انہوں نے، کیونکہ یہ دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک بندہ ہے بنی اسرائیلیوں کا، انہوں نے اس قبطی کو، اس ایجپشین کو ایک پنچ مارا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنی زور سے پنچ ہوگا کہ یہ مر ہی جائے گا، لیکن وہ طاقت تھی اتنی موسیٰ علیہ السلام کے اس پنچ کے اندر کہ وہ وہیں مر گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ ایک بے قصور کا قتل تو آپ سے بھی ہوا تھا، لیکن ذرا یہ تو یاد کریں کہ اس قتل کے بعد اللہ نے آپ کی زندگی میں خیر کی کیا لائن لگائی ہے. اس قتل کے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے، قرآن میں آتا ہے کہ اگلے دن پھر اس انسان نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس وقت جو ہے وہ تعوذ پڑھا تھا، اعوذ باللہ پڑھا تھا کہ نہیں یہ تو مجھے جو ہے وہ غلط کام کی طرف بلا رہا ہے. پھر جب ان کو پتہ چلا کہ کیونکہ ایک ایجپشین کو مارا تھا تو فرعون کے دربار میں جو ہے اب وہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ موسیٰ کو پکڑو اور اس کو سزا دو، اس نے ایک بے قصور شخص کو مارا ہے. تو ایک بے قصور شخص کو مارنے کی وجہ سے جب وہ مصر چھوڑ کے نکلے ہیں اور مدین پہنچے ہیں تو اس کے بعد سے آپ ان کی زندگی میں خیر کے ذرا معاملات تو دیکھیے. مدین پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکاح کا معاملہ کر دیا، رہنے سہنے کا معاملہ کر دیا، ان کو فیملی مل گئی. پھر وہ ایک اچھے فیملی کے ساتھ جو ہے 10 سال کے قریب رہے. وہاں سے واپس پلٹے ہیں تو نبوت مل گئی، اور نبوت بھی ایسے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بغیر کسی بیریئر کے کلام کیا. اللہ نے ان کو رسالت دی، تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا فرعون کے پاس. ایک پوری امت کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی. کہنے کو تو قتل ان سے بھی ہوا تھا ایک معصوم کا، لیکن وہ قتل اپنے پیچھے کتنا خیر لے کر آیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ ہر معاملہ جو ہے جو جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کی حکمتیں اس کے پیچھے کچھ اور مختلف انداز میں کام کر رہی ہوتی ہیں. تیسرا واقعہ جو دیوار بنانے کا ہے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، آبجیکشن کیا تھا یا سجیشن دیا تھا کہ آپ چاہتے، حضرت خضر سے کہا تھا تو آپ اس کے بدلے کچھ اجرت لے لیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا گیا کہ آپ نے بھی ایک مرتبہ 2 خواتین کی مدد کی تھی اور آپ نے اس پر کوئی اجرت نہیں لی تھی.
جب پانی پلایا تھا اور وہ 2 لڑکیاں جو تھیں وہ انتظار کر رہی تھیں اپنی باری کا، اور کیونکہ باقی سارے وہاں پر مرد تھے اور لڑکیوں کو جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہونا جو ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرایا کہ آپ بھی تو اجرت لے سکتے تھے، مگر آپ نے اجرت نہیں لی تھی. اور آپ نے اجرت کیوں نہیں لی تھی؟ صرف اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میری تو صرف اجرت آپ سے چاہیے، مجھے تو صرف مدد آپ سے چاہیے. تو جیسے بے لوس طریقے سے آپ نے وہاں لڑکیوں کی مدد کی تھی بغیر کسی اس تھنکنگ کے کہ اب مجھے اس کے بدلے جو ہے وہ رہنے کو جگہ مل جائے گی، اسی طرح سے حضرت خضر نے نہ ان کی مہمان نوازی کے ہونے کے باوجود بغیر کسی تھنکنگ کے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. تو یہ تینوں نسبتیں ان واقعات کی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بہت اسٹرانگلی مل رہی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو احساس دلا دیا گیا کہ کبھی کبھی حالات جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی بہت حکمتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوتی ہیں. اب کچھ میں آپ کو لائن میں جو ہے وہ لیسنز بتا دیتی ہوں، اس لیے کہ یہ وہ واقعہ ہے سورۃ الکہف کا جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سبق اس لیسنز میں موجود ہیں. جو آپ کو موسیٰ اور خضر کی کہانی ملتی ہے، اس میں جو بینیفٹس ہیں اس میں سب سے پہلا یہ کہ آپ اور میں اپنے عمل کے لیے اپنے لیے یہ ریمائنڈرز لکھ لیں. اور وہ ریمائنڈر میں نمبر 1 کیا ہے؟ کانسیپٹ آف قدر. یقین رکھیں جو ہوتا ہے اس میں میری بہتری ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو ریلیکس کر دے گی، یہ چیز آپ کو پریشانی سے دور کر دے گی. اور دوسری چیز، اپنی زندگی میں ہر خیر کو کس سے کنیکٹ کرنا ہے؟ اللہ سے. ہر خیر کو، ہر نعمت کو، ہر خوشی کو اللہ سے کنیکٹ کریں، اور ہر بری چیز کو کس سے کنیکٹ کریں؟ اپنے آپ سے. میرے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مجھ پر آیا، اس سے کیا ہوگا؟ شیطان پر ڈالیں گے تو شاید کریکشن کی طرف نہیں جائیں گے، اپنے اوپر ڈالیں گے تو پھر اپنا جو ہے احتساب کرنے کی کوشش کریں گے. تو دوسری چیز، ہر خیر کو اللہ سے کنیکٹ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ عَلَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ. کوئی بھی شر جو ہے اللہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، شر کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اور خیر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگلی چیز، ہمیں اپنی ہر نعمت کو، بلکہ یہ اسی میں ایڈ کر لیں، اپنی ہر نعمت کو اللہ سے اٹیچ جب آپ کریں گی تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے، جو قرآن میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں گا تو شفا کون دے گا؟ اللہ نے نہیں کہا تھا اللہ جب آپ مجھے بیمار کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا. کیوں نہیں کہا تھا؟ اس لیے کہ شر کو اللہ سے نہیں کنیکٹ کیا، خیر کو، شفا کو اللہ سے کنیکٹ کیا. آپ جب، اگلا سبق یہ ہے کہ جب آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں گی تو جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے امید رکھیں وہ آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا. بٹ دا کنڈیشن از کہ آپ مومن ہیں، آپ مومن بننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب آپ ہر چیز کو، ہر نعمت کو اللہ سے کنیکٹ کریں گی، یقین رکھیں اللہ آپ کو ڈپریشن سے بچا لے گا. آج زندگی میں جتنے بھی لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ایز لانگ ایز ان کا ڈپریشن جو ہے وہ ہارمونل ڈس بیلنس کی وجہ سے نہیں ہے. اور دیکھیں اگر آپ اس کو گہرائی میں سمجھیں، ہارمونل ڈس بیلنس بھی انسان کی اسپریچول ویکنیسز کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گی، لیکن میں نے اس کو الگ کر دیا ہے. اگر کسی کو کلینکل ڈپریشنز ہیں اس کو ظاہری بات ہے میڈیکیشنز کرنی پڑیں گی اپنے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر کو کلینکل ڈپریشن نہیں ہوتا ہے. ہمیں زیادہ تر ایسے ڈپریشن ہوتے ہیں جس میں ہمیں بس کسی کی تھیراپیز کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع میں یاد رکھیں قرآن سے بڑا تھیراپسٹ کوئی نہیں ہے. جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گی، یقین رکھیں آپ ڈپریس نہیں ہوں گی زندگی میں، اور کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ کا پلان میرے پلان سے بہتر تھا. اگلی چیز، کبھی بھی اللہ کے قانون کو، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اپنی عقل سے کانٹرڈکٹ مت کریں. اگر آپ عقل پہ جائیں گی تو عقل کہتی تھی کہ حضرت خضر کو سوراخ نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ وہ لوگ اتنے جنرس تھے ان کے ساتھ. اگر عقل پر جائیں گی تو عقل کہے گی کہ کیوں بچے کو قتل کر دیا؟ آپ کو کیا گارنٹی تھی کہ یہ بڑا ہو کے ضرور ایسا ہوگا، یا یہ کرتے یا یہ کرتے. اگر عقل پر جائیں گے تو کہیں گے کہ کیوں دیوار بنائی جو لوگ اتنی ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ ہی نہیں کر رہے تھے. تو یاد رکھیں اپنی عقل کو شریعت، قرآن
سنتیں اس کے پیچھے رکھیں, اس کے برابر بھی مت لے کر آئیں. کچھ چیزوں کا آپ کو لاجیکل سینس نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ہماری عقل اس حد تک سوچ نہیں سکتی. اللہ کی حکمت جو ہے وہ میری عقل سے بہت آگے ہے, بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے, میں سمجھ ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے اس احکامات کے معاملے میں عقلوں کو پیچھے کر دیں. اور ایک اور چیز, اگلی چیز, احکامات کے پیچھے کی حکمت جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی تو کیا ان کے دل کو سکون ملا؟ بعض اوقات ہم قرآن کے احکامات اور شریعت کے احکامات پر سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا, ہم کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی. یہ جب آپ کی زندگی میں قدم آئے, اس کے بعد فوراً اگلا قدم وہی لینا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ہر قدم کی حکمت ان کو سکھا دی. آپ کو قرآن کے احکامات کی حکمت سمجھنی ہے تو قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیے, علم حاصل کیجئے, آپ کے سامنے حکمتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. مکمل حکمت نہ بھی سمجھ آئی, کچھ نہ کچھ اپنے عمل کے لیے جو ہے وہ آپ کو اٹریکشن ضرور مل جائے گی, موٹیویشن ضرور مل جائے گی. اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دین پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن کے احکامات کی حکمت لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں. مثال کے طور پر صرف یہ کہہ دینا یہ حرام وہ حرام, یہ حرام وہ حرام, اس سے تو لوگوں کے اندر جو ہے ریٹیلیشن آ سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں شراب حرام ہے, تو اب آپ اس کے حرام ہونے کے نقصانات بتائیے, اس کے کنیکشنز بتائیے کہ کیوں اللہ نے اس کو منع کیا ہے, اس کا آپ کی صحت پر, فزیکل ہیلتھ پر اور آپ کی اسپرچول ہیلتھ پر کیسے فرق پڑتا ہے. یہی احکامات کی حکمت ہوتی ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے بغیر سمجھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے معاملات سمجھ نہیں آئے, تو آپ اور میرے جیسے انسانوں کو بغیر سمجھے اللہ کے احکامات کی حکمت کیسے سمجھ آئے گی. تو اس کا نتیجہ, اس کا سبق کیا ہے؟ علم حاصل کیجئے تاکہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. ایک اور اس کے اندر سبق جو آپ کی اور میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس پوائنٹ پر حضرت خضر کو یہ لگا تھا کہ اب ان کو غصہ آ جائے گا, انہوں نے حضرت خضر نے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا حضرت موسیٰ کو کہ بس اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اور میرا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ھذا فراق بینی و بینک, آپ کی اور میرے درمیان اب فراق ہو گیا. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں آپ کے اور میرے لیے عمل کیا ہے. جہاں آپ کو لگے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اب ہیٹڈ ڈیبیٹ بن رہی ہے, بحث میں معاملہ جا رہا ہے, لیو دا آرگیومنٹ. It's better to leave the argument, it's better to leave the debate and lose the debate than to lose a person. اس سے میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. حضرت خضر نے ظالم بادشاہ کو ڈیل کرنے کے لیے ایگریسو انداز نہیں اپنایا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں خضر خاص علم رکھنے والا, ساتھ میں موسیٰ, واٹ اے کمبینیشن, چلو آ کے ذرا ایک بادشاہ کے اوپر حملہ کر دیں. بہت حکمت کے ساتھ ڈیل کیا, ایسے ڈیل کیا کہ بادشاہ کو کنفرنٹ بھی نہیں کیا اور لوگوں کا فائدہ بھی کر دیا. آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی میں یہی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز آپ کی اور میرے اختیار میں نہیں ہے کیوں دیوار پر سر مار رہے ہیں اپنا. جو آپ کی جورسڈکشن ہے اس کی فکر کریں. اس وقت آپ اور میں کہیں کہ ہم ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے, کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف آواز اٹھائیے نا. ٹرمپ کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑا آسان ہے, پاکستان کے پولیٹیشنز کے خلاف آواز اٹھانا تو بڑا ہی آسان ہے. ہاں جہاں ظلم ہوتا ہے ظاہری بات ہے انسان کو آواز اٹھانی پڑتی ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اپنے نفس کی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے اپنی اصلاح کہاں کرنی ہے. ah